بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں۔ صدیوں تک ہمیں بتایا گیا کہ اسلام کے دشمن باہر سے آئے، لیکن جب آپ پردے اٹھاتے ہیں تو سب سے ہلا دینے والی سچائی سامنے آتی ہے۔ اسلام کو سب سے گہرا نقصان شاید انہی ہاتھوں نے دیا جن کے ذمہ دار حفاظت تھی۔ جب قرآن کے ترجمے بگڑے، جب معنیوں کو اپنے دور کی سیاست اور سوچ کے حساب سے موڑ دیا گیا، جب ایسی روایات جمع کی گئیں جن کو آج دنیا ہنس کر، تنقید کر کے اور لوگوں کو گمراہ کر کے استعمال کرتی ہے، تو سوال بدل جاتا ہے، نقصان کس نے دیا؟ نہیں، نقصان دینے دیا کس نے؟ آج دا مسنگ ڈاٹس پر ہم وہ فائل کھول رہے ہیں جن کو کھولنے کی ہمت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کون قرآن کے معنیوں کو دھندلا بناتا رہا، کون تفسیروں کو صدیوں تک جماتا رہا، اور کیسے یہ اندرونی دراریں آج کے کرٹکس، ایکس مسلمز اور ایتھیسٹ کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ یہ ایمان پر حملہ نہیں، یہ اس نقصان کا پوسٹ مارٹم ہے جو ایمان کے نام پر کیا گیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دیکھیں، اس پوسٹ مارٹم کی سب سے بنیادی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جب ہم تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایک بڑی واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ کیسی تصویر؟ یعنی یہ کوئی سازش نہیں تھی، مطلب کسی دشمن نے بیٹھ کر کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا تھا کہ چلو اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی علمی اور تاریخی تبدیلیاں تھیں۔ اچھا، تو مطلب سیاست اور انسانی چھوک کا دخل تھا اس میں؟ بالکل، سیاست، انسانی چھوک اور اس مخصوص دور کے ماحول نے مل کر اصل پیغام کو، یعنی جو روح تھی دین کی، اسے ایک خول میں بند کر دیا۔ ہم یہاں کسی کی نیت پر سوال نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان تاریخی حقائق کے میکینکس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے آج کے دور میں یہ علمی بحران پیدا کیا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اس سفر کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے ایک عام مسلمان کا دین سے سب سے پہلا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ ہاں بالکل، ترجمہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی ایک بے حد وسیع زبان ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب ہم ان ترجموں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لفظوں کو ایک مخصوص سوچ کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ جب ایک لفظ دوسری زبان میں جاتا ہے تو اس کی وسعت کہاں کھو جاتی ہے؟ وہی تو مسئلہ ہے۔ عربی زبان کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس میں ایک عام سے لفظ کے درجنوں اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ درجنوں معنی ایک ہی لفظ کے؟ ہاں، ایک ہی لفظ کے۔ اب جب کوئی مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کسی آیت کو اردو یا انگلش میں ڈھالتا ہے تو وہ ان 40 معنیوں میں سے صرف ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ اچھا، باقی 39 چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک معنی چنتا ہے نا، وہ صرف لغت یا ڈکشنری کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اس انتخاب میں اس مترجم کی اپنی سوچ، اس کی تربیت اور سب سے بڑھ کر اس صدی کا ماحول شامل ہوتا ہے۔ تو وہ اصل میں ترجمہ نہیں کر رہا؟ نہیں، وہ اصل میں اپنی ذہنی ساخت کے مطابق اس لفظ کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو اپنی مادری زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ براہ راست خالق کا پیغام نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کے ذہن سے فلٹر ہو کر آنے والا پیغام ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، ایک فلٹر لگ جاتا ہے وہاں۔ ان سورسز میں جو ہم نے پڑھا اس میں ایک بہترین مثال سورہ النساء کی آیت 4.34 میں استعمال ہونے والے لفظ دراوا کی دی گئی ہے۔ ہاں، درابا کا مسئلہ اس کی سب سے واضح اور سنگین مثال ہے۔ صدیوں تک اس کا ترجمہ مارنا کیا گیا۔ مارنا یعنی فزیکلی ہٹ کرنا۔ بالکل، جبکہ عربی زبان اور لغت میں اس روٹ ورڈ کے کئی اور معنی موجود ہیں۔ اس کا مطلب الگ ہونا بھی نکلتا ہے، مثال دینا بھی ہوتا ہے، اور سفر پر نکلنا بھی۔ اچھا، جیسے ضرب المثل ہم کہتے ہیں اردو میں، مثال دینا۔ وہی، بالکل وہی روٹ ورڈ ہے۔ لیکن مترجم نے ان سب کو چھوڑ کر صرف مارنا ہی کیوں چنا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ وہ مخصوص دور اور ماحول تھا جس میں وہ ترجمہ لکھا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی صدی تھی، ایک ایسا زمانہ تھا جہاں مرد کا عورت پر جسمانی طور پر حاوی ہونا معاشرے کا ایک قبول شدہ حصہ تھا۔ ان کے ذہن میں کسی اور معنی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انہیں لگا یہی سب سے نیچرل معنی ہے۔ اور اس ایک انتخاب کا اثر ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ آج تک بھگت رہے ہیں بلکہ۔ ہاں، آج کل جب عالمی سطح پر اسلام پر تنقید ہوتی ہے تو ایکس مسلمز اور کرٹکس اس آیت کے اسی مخصوص ترجمے کا اسکرین شاٹ لے کر عام لوگوں کو دکھاتے ہیں۔
ہاں، وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسا دین ہے جو تشدد کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک عام جوان مسلمان اس تنقید کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ ترجمہ اس لفظ کی آخری اور حتمی شکل نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہی عمل ہم ایک اور اہم لفظ کے ساتھ دیکھتے ہیں، جہاد۔ ہو جہاد، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے۔ بالکل، مغربی دنیا اور خود مسلمانوں کے ایک طبقے نے اسے ہولی وار یا مقدس جنگ کا نام دے دیا، جبکہ قرآن میں اس کا بنیادی مطلب ایک جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے۔ تو یہ ہولی وار کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ تصور اصل میں کروسیڈرز کی سوچ سے نکلا تھا، مگر وقت کے ساتھ جب مسلمان سلطنتوں کی لگاتار جنگیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے اس لفظ کو پوری طرح اپنی فوجی کیمپینز کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ ایک سیاسی ضرورت تھی، مطلب اپنی جنگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ ہاں، جس نے ایک روحانی اور سماجی جدوجہد کو ہمیشہ کے لیے میدان جنگ تک محدود کر دیا۔ صحیح۔ ویسے انہی سورسز میں ایک اہم پوائنٹ ہلالی خان ترجمے کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ اس ترجمے میں آیات کے بیچ میں بریکٹس کا بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ بریکٹس والا مسئلہ بہت سیریس ہے۔ کیونکہ جب کوئی انسان ٹیکسٹ پڑھتا ہے تو اس کا ذہن بریکٹس میں لکھی بات کو بھی آیات کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک نفسیاتی اثر ہے۔ جب مترجم بریکٹس میں اپنی مخصوص فکر یا اپنی تفسیر ڈالتا ہے تو عام پڑھنے والے کے لیے یہ فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کہاں اللہ کا کلام ختم ہوا اور کہاں اس مترجم کی سوچ شروع ہوئی۔ مطلب لائن بلر ہو جاتی ہے۔ بالکل بلر ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کا وہ لہجہ جو اصل میں وسعت اور رحمت والا ہے، وہ ان بریکٹس کی وجہ سے بے حد سخت اور تنگ نظر محسوس ہونے لگتا ہے۔ اچھا، اس سے تو پھر فرقہ واریت بھی پھیلتی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اسی چیز نے فرقہ واریت کو آگ لگائی ہے۔ ہر مترجم بریکٹس میں اپنے فرقے کے عقائد شامل کر دیتا ہے اور عام کالی اسے دین کا حصہ مان لیتا ہے۔ یعنی پوئم کو ایک سخت قانونی کتاب میں بدل دیا گیا ہو، جو بات مثال کے طور پر یا اس وقت کے ماحول کے مطابق سمجھانے کے لیے تھی، اسے ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکھا ہوا قانون تصور کر لیا گیا۔ زبردست مثال دیا آپ نے۔ لفظوں کی یہ قید دراصل تفسیر کی طرف ہی جاتی ہے، جس نے اگلے مرحلے میں سوچ اور وقت کو ہی مقدس بنا دیا۔ وقت کو مقدس بنا دیا، مطلب انہوں نے اپنے دور کو فریز کر دیا۔ ہاں، دیکھیں، مفسرین کا جو کام ہے، جیسے الطباری یا ابن کثیر کی تفسیریں جن کا حوالہ تحقیق میں دیا گیا ہے، وہ اپنے وقت کا ایک عظیم علمی سرمایہ تھا۔ انہوں نے 9ویں اور 14ویں صدی میں جو معلومات جمع کیں وہ اس دور کی بہترین کوشش تھی۔ اس دور کے حساب سے انہوں نے بیسٹ کام کیا۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے ان تفسیروں میں اسرائیلیات اور اپنے دور کی قدیم سائنس کو شامل کر لیا۔ اچھا، اسرائیلیات نے تو ان واقعات کی تفصیلات بھرنے کا کام کیا ہوگا جو قرآن نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے تھے، کیونکہ قرآن تو صرف اتنی مثال دیتا ہے جتنی ہدایت کے لیے ضروری ہو۔ صحیح کہا، لیکن مفسرین کو لگا کہ کہانیوں کو پورا کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے روایتوں کا سہارا لیا، اور صرف کہانیاں نہیں، انہوں نے آسمان اور زمین کے بارے میں وہی لکھا جو 10ویں صدی کے انسان کی سمجھ تھی۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے زمین کا چپٹا ہونا یا سورج کا ڈھل کر کسی کیچڑ والے چشمے میں غروب ہونا۔ انہوں نے وہی پیمانہ استعمال کیا جو اس دور کی سائنس تھی۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم ان کلاسیکل اسکالرز پہ تنقید تو کر رہے ہیں، مگر کیا ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ تھا؟ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی لگا دی تاکہ دین کا علم محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے جان بوجھ کر تو ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا نا؟ انہوں نے تو بس وہی جمع کیا جو انہیں میسر تھا۔ نہیں، تحقیق اس بات کی پوری تصدیق کرتی ہے کہ ان کی نیت ٹھیک تھی۔ الحمدللہ، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اصل مسئلہ کلاسیکل اسکالرز کا تھا ہی نہیں۔ تو مسئلہ کس کا تھا؟ اصل مسئلہ بعد میں آنے والی نسلوں کا تھا، جنہوں نے ان کی انسانی کوششوں اور تفسیروں کو اللہ کا کلام اور حتمی دین سمجھ لیا۔ جب آپ کسی صدی کے انسانی کام کو اتنا مقدس درجہ دے دیتے ہیں کہ اس پر سوال اٹھانا ہی جرم لگنے لگے، تو علمی سفر وہیں رک جاتا ہے۔ واہ، اور اسی کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ ہائے، آج کا نوجوان جب ایسی تفسیر پڑھتا ہے اور اس میں ایسی باتیں دیکھتا ہے جو ماڈرن سائنس سے بالکل ٹکراتی ہیں، تو اس کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے۔ بالکل،
اسے لگتا ہے کہ اگر یہ تفسیر غلط ہے تو شاید دین بھی غلط ہے۔ کیونکہ اسے یہ فرق بتایا ہی نہیں گیا کہ تفسیر 1000 سال پہلے کے ایک عالم کا ذہن ہے، جبکہ دین اور قرآن کا پیغام اس سے آگے اور اعلیٰ ہے۔ صحیح، اور اسی کنفیوژن کا پورا فائدہ آج ایتھسٹس اور ایکس مسلمز اٹھاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی اصل تعلیم پر حملہ کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ انہی پرانی تفسیروں میں موجود کمزوریوں کو نشانہ بناتے ہیں، حوالے نکال کر لاتے ہیں۔ ہاں، وہ ان کتابوں سے حوالے نکال کر دکھاتے ہیں، اور ہمارا علمی طبقہ ان انسانی تحریروں کا دفاع کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ انہیں یہ ماننے میں ڈر لگتا ہے کہ یہ تفسیر غلط ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر تفسیر نے ایسی صورتحال پیدا کی جی، تو حدیث کی جمع واری کے مرحلے میں تو یہ بحران مزید پیچیدہ ہو گیا ہوگا۔ بہت پیچیدہ۔ جن سورسز کا ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں ان کے مطابق حدیث جمع کرنے کے دوران کبھی کبھی ایسے نئے قوانین وجود میں آ گئے جو قرآن کے واضح احکامات سے ٹکراتے تھے۔ جب ہم 6 بڑی سنی حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، یعنی کتب الستہ، تو ان سب کے کمپائلرز جیسے امام بخاری، امام مسلم یا ترمذی، ان کا تعلق زیادہ تر ایرانی علاقوں سے تھا، خراسان، بخارا، نشاپور۔ کہیں یہ کسی قسم کی سازش تو نہیں تھی کہ عرب علاقوں کے بجائے وہاں سے سارا کام ہوا؟ نہیں، یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس پر اکثر لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں یا اسے واقعی سازش سمجھ لیتے ہیں، لیکن تاریخ میں ہر چیز سازش نہیں ہوتی، کچھ چیزیں سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ شفٹ کیوں ہوا؟ عباسی دور میں علمی، مالی اور سیاسی طاقت کا مرکز اور دربار وہاں خراسان شفٹ ہو چکا تھا۔ عرب علاقوں میں سیاسی کشمکش تھی، جبکہ خراسان میں مدارس تھے، وسائل تھے۔ اچھا، اگر مرکز خراسان شفٹ ہو گیا تھا تو ظاہر ہے ان پر سیاسی دباؤ بھی عباسی خلافت کا ہی ہوگا۔ سیاسی اور علمی مراکز جب آپس میں جڑتے ہیں تو دربار کی ضروریات علم کو متاثر کرتی ہیں۔ امیہ اور عباسی دور کی جو شدید خانہ جنگی تھی، سول وارز تھیں، اس نے احادیث کی تعداد اور موضوعات پر کیا اثر ڈالا؟ بہت گہرا اثر ڈالا۔ دیکھیں، عباسید خلافت کو اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف فوج کی نہیں بلکہ مذہبی جواز کی بھی ضرورت تھی۔ مذہبی جواز مطلب ریلیجن کو یوز کرنا؟ بالکل۔ جب حکمران کے خلاف بغاوتیں ہوتی تھیں تو ایسی روایات بنائی گئیں یا آگے بڑھائی گئیں جن میں بات بار بار یہی آتی تھی کہ بادشاہ چاہے جیسا بھی ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، تاکہ لوگ چپ رہیں۔ ہاں، عام انسان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سب سے مضبوط ہتھیار تھا۔ ان احادیث نے سیاسی مقاصد کو دینی لباس پہنا دیا۔ لیکن ایک بات یہاں آتی ہے کہ اس جماوری پر تو ہمیشہ سے یہ فخر کیا جاتا رہا ہے کہ عالموں نے اسناد یعنی راویوں کی چین کو پرکھنے کا ایک بے مثال نظام بنایا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایسی روایات کو اپنی کتابوں میں شامل کیوں ہونے دیا؟ دیکھیں، ان کا اسناد کا نظام واقعی بے مثال تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کھوج لگائی کہ کون سا راوی سچا ہے، کس کی یادداشت مضبوط ہے، کون کس وقت زندہ تھا۔ مگر اس سالی کوشش میں ایک اہم نازک چیز پیچھے رہ گئی۔ کیا چیز؟ اور وہ تھا متن، یعنی اس ٹیکسٹ کا اصل معنی یا کانٹینٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر راویوں کی کڑی اعتبار کے قابل تھی تو انہوں نے اس بات پر زیادہ تنقیدی نگاہ نہیں ڈالی کہ ٹیکسٹ کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے کیا وہ عقل، سائنس یا قرآن کے خلاف تو نہیں؟ بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ اسی خللی کی وجہ سے آج ہماری کتابوں میں ایسی باتیں شامل ہیں جن پر نقادین انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہونے کا دعویٰ۔ ہاں، یہ بہت کامن ہے۔ یا پھر جادو کا نبی پر اثر ہونے کی روایت، یا سورج کا روزانہ رات کو عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرنا اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگنا۔ صدیوں پہلے کے دور میں شاید یہ باتیں اس وقت کی مقامی سمجھ اور پرانی اسٹرانومی کے مطابق لوگوں کو ٹھیک لگتی ہو، لیکن آج کا انسان تو ان سب کو الگ نظر سے دیکھتا ہے نا۔ بالکل الگ۔ جب ایک جوان یہ پڑھتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ان احادیث کو سائنس کے ساتھ کسی طرح ملا کر کوئی لاجک نکال لے اور فیل ہو جاتا ہے تو اس کی مایوسی ایکس مسلمز کے حق میں جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ مسلسل اسی پریشر میں رہتا ہے کہ ان پر سوال اٹھانا گناہ ہے۔ اگر یہ مسائل اتنے سنگین تھے اور 1400 سال سے موجود تھے تو انہیں وقت کے ساتھ ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اجتہاد کا دروازہ کسی ایک دن اچانک بند ہو گیا تھا؟ نہیں،
نہیں، یہ دروازہ کسی ایک دن بند نہیں ہوا، یہ گیٹ کیپنگ یا علم پر قبضے کا ایک لمبا سماجی عمل تھا۔ مدرسہ سسٹم اور مخصوص درسگاہوں نے صدیوں کے دوران عام انسان کے ذہن میں یہ بات گہرائی تک بٹھا دی کہ وہ سیدھا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، اسے بتایا گیا کہ تم خود نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل۔ اسے ہمیشہ ایک مخصوص حلیے والے، مخصوص سند یافتہ شخص کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ حالت تو ایسی ہی لگتی ہے جیسے دوائی گھر میں موجود ہو، لیکن مریض کو سختی سے منع کر دیا جائے کہ وہ خود اس دوائی کا لیبل نہ پڑھے۔ اسے ہمیشہ کسی دوسرے کے مشورے کا محتاج کر دیا گیا ہے۔ اگر مریض خود لیبل پڑھ کر شفا حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ اور اس اجارے داری کو قائم رکھنے کے لیے جن نتائج کا سامنا ان عالموں کو کرنا پڑا جنہوں نے اجتہاد اور اصلاح کی کوشش کی، وہ دل دہلانے والے ہیں۔ تحقیق میں ماڈرن اسکالرز کا ذکر موجود ہے، خاص طور پر نصر حمید ابو زید کا واقعہ۔ نصر حمید ابو زید، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کوئی کفریہ بات نہیں کی تھی، ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ماڈرن زبان اور ادب کے اصولوں اور اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت ریزنیبل بات ہے۔ لیکن ریاست اور مذہبی طبقے نے مل کر ان پر جو حملہ کیا وہ صرف علمی نہیں تھا، ان پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس فتوے کو اعلیٰ عدالتوں تک لے جایا گیا۔ مصر کے قوانین میں حسبہ کے قانون کے تحت یہ فیصلہ سنایا گیا کہ کیونکہ وہ اب مسلمان نہیں رہے، اس لیے ان کی شادی ان کی مسلمان بیوی سے غیر قانونی ہو چکی ہے۔ ویٹ، ان کی زبردستی طلاق کروا دی؟ ہاں، عدالت نے زبردستی ان کی بیوی سے ان کا طلاق کروا دیا۔ ایک عالم کو اپنی بیوی اور اپنی جان بچانے کے لیے نیدرلینڈز کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ پورا قصہ اس بات کی گواہی ہے کہ علم پر قبضہ صرف تفسیر اور ترجمے کی حدود تک نہیں ہے، بلکہ ریاست کی قانونی طاقت تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ ایسا کر کے اصل میں ایک آواز کو نہیں، بلکہ آنے والی ہر اس سوچ کو دبا دیا گیا جو اجتہاد کرنا چاہتی تھی۔ حکمرانوں اور مخصوص مذہبی طبقے نے اپنی طاقت، اپنا کنٹرول بچانے کے لیے دین کی فکری ترقی کو بالکل معطل کر دیا۔ بالکل، اور جب آپ سوال پوچھنے پر پابندی لگا دیں گے تو وہی پرانی صدیوں کی تفسیریں ہر نسل کو تنگ کریں گی۔ اس سفر میں سب سے دکھ کی بات یہی ہے کہ قرآن مسلسل تدبر اور غور و فکر کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم نے اس غور و فکر کو ایک جرم بنا دیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ماننے سے کہ تفسیروں، ترجموں اور احادیث میں انسانی چوک ہے، ایمان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کی بنیاد اور واضح ہوتی ہے۔ جب ایک انسان یہ فرق کرنا سیکھ جاتا ہے کہ کیا اللہ کا کلام ہے اور کیا وقت کے ساتھ جڑی ہوئی انسانی تحریر، تو وہ حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک، اگر پچھلی صدیوں کے انسانی تحریروں نے اللہ کے کلام کو اس قدر دھندلا کر دیا ہے جس میں سیاست، دشمنی اور انسانی چوک کا دخل ہے، تو کیا آج ہم جو عقائد اپنی اگلی نسلوں کو حقیقت سمجھ کر دے رہے ہیں وہ واقعی قرآن کا پیغام ہے یا صرف ہماری اپنی صدی کی ایک اور ادھوری تفسیر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر مسلمان کو خود سوچنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔